آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ میری ہستی پر خدا بن بیٹھے ہیں؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ میری زندگی سے کھلواڑ کریں؟ مانا کہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی، لیکن اس غلطی کا خمیازہ بھگت چکا ہوں۔ بابا سائیں میرے درد کو میرا ناسور نہ بنائیں، ورنہ برسوں سے دبی آگ اس بار بھڑکی تو اپنے ساتھ سب کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ ارتضیٰ، لگام دو اپنی زبان کو، اس سے پہلے کہ ہمارا ہاتھ اٹھ جائے۔ ہمیں ہر حال میں پنچایت کا فیصلہ ماننا ہوگا۔ یہ سب جذباتی پن تمہیں خان حویلی کے وارث پر نشانہ سادھنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ تمہیں کیا لگا کہ وہ اپنے بیٹے کے گناہگار کو اتنی آسانی سے معاف کر دیں گے؟ کبھی نہیں۔ وہ خان حویلی کے لوگ ہیں جن کے لیے سب سے اوپر اپنے بنائے گئے قانون ہیں۔ جو تم نے کیا، اس کا خمیازہ نہ صرف تم ہی نہیں بلکہ اس حویلی کا ہر ایک فرد بھگتے گا۔ شنوال خان تمہیں کسی طور پر نہیں بخشے گا۔ اسی دن کے لیے ہم تمہیں سمجھاتے تھے کہ ارتضیٰ کے اپنے جذبات پر قابو رکھو، لیکن تم نے ہماری ایک نہ سنی، اور آج تمہاری چھوٹی سی بے وقوفی نے ہمارا مان، عزت، سب کچھ ہم سے چھین لیا۔ ہم جانتے ہیں تمہارے اندر بہت آگ ہے، لیکن آپ کو تب تک ٹھنڈا رکھنا چاہیے جب تک اسے لاوا نہ بنا دیا جائے، ورنہ سلجھنے والے کے ہاتھ اور لگانے والے کا جسم دونوں ہی ساتھ جلتے ہیں۔ وہ تیزی سے ارتضیٰ کی بات کاٹتے ہوئے بولے تھے۔ انہیں ارتضیٰ کا انداز ذرا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ بابا سائیں، میں معافی چاہتا ہوں، آپ سے میری بات سمجھیے۔ میں کیسے اپنی بہن ان ظالموں کے حوالے کر دوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ونی ہو کر جائے گی؟ اس کے بعد اس کا جو حال کیا جائے گا وہ شاید میں اپنے جیتے جی نہ دیکھ سکوں۔ اس لیے بابا سائیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی نازوں سے پلی بہن ایسے شخص کے پلے باندھ دوں جو محبت تو دور کی بات ہے، اسے اپنی نفرت کی بھینٹ چڑھانا چاہتا ہے۔ ارتضیٰ کے لہجے میں بے بسی ہی ہے بس تھی۔ اپنی نازک سی بہن کا خیال آتے ہی دل سینے میں تڑپ اٹھا تھا۔ ارتضیٰ کو پنچایت کا فیصلہ قطعی نامنظور تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں جیسے ابھی چھلکنے کو تیار تھیں۔ اپنی اکلوتی بہن جس کو اس نے کبھی زمانے کی ہوا نہ لگنے دی تھی، آج کیسے محض اپنے خاطر اسے قربان کر دیتا۔ دونوں باپ بیٹے اس وقت کڑے مراحل سے گزر رہے تھے۔ حویلی میں اس وقت موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ارتضیٰ کا دل کیا کہ وہ یہاں سے کہیں دور چلا جائے۔ جو کل صبح ہونے والا تھا، اس نے نہ جانے کتنی زندگیاں مزید برباد کرنی تھی۔ صحیح کہا ہے کسی نے کہ انسان مجبور صرف دو ہی چیزوں کے سامنے ہوتا ہے، زن اور زمین۔ ارتضیٰ مکان بھی آج ہے بس تھا ایک ایسے شخص کے سامنے جو اس کا باپ تھا، مگر وہ سوچ چکا تھا کہ اتنی آسانی سے تو وہ شانوال خان کو بھی نہیں جینے دے گا جو ناسور دینے کی شانوال تہیا کر چکا تھا۔ وہی زخم ارتضیٰ خان نے دے گا اسے۔ یشوا اور زرشے کا رو رو کر برا حال تھا۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ خاقان سائیں کیسے اس طرح کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آخر کیسے اتنی آسانی سے اپنا جگر گوشہ کسی کو دے سکتے ہیں؟ مگر حویلی کی خواتین شاید یہ بات بھول چکی تھی کہ بات جب خاقان سائیں کی پگڑی پر آتی ہے تو وہ تمام رشتے ناتوں کو پس و پشت ڈال دیتے ہیں۔ ہر وہ رشتہ ان کے لیے بے معنی ٹھہرتا ہے جو ان کی پگڑی کی لاج نہ بچا سکے۔ اس بار بھی ایک معصوم کی زندگی ان کی پگڑی کی بھینٹ چڑھنے جا رہی تھی، ایک ایسے گناہ کے عوض میں جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ پورے گاؤں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلی تھی کہ شانوال خان کی ونی میں آنے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ خاقان سائیں کی بیٹی زرشے خاقان ہے۔ لوگوں میں طرح طرح کی چہمگوئیاں ہونے لگی تھیں۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ خاقان سائیں اور ارتضیٰ اس فیصلے کی منظوری دے چکے ہیں۔ اماں سائیں، کیا میں آپ لوگوں کے لیے اتنی ارزاں تھی کہ آپ لوگ مجھے لالا سائیں کے لیے قربان کر رہے ہیں؟ کیا میرا وجود آپ لوگوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا؟ آج تک آپ نے جو کچھ بھی کہا اماں سائیں، میں نے ہر اس بات پر عمل کیا، سر جھکا کر آپ کا کہا مانا، لیکن آج دل میں اس قدر تکلیف ہے کہ آپ ٹکڑے ٹکڑے بھی کر ڈالیں تو مجھے کوئی افسوس نہیں۔ اتنا تو مجھے سمجھ آ چکا ہے کہ بابا سائیں اپنا فیصلہ کسی طور نہیں بدلیں گے، لیکن میری بھی ایک بات یاد رکھیے گا اماں سائیں، میرے اندر بھی خاقان سائیں کا لہو ہے۔ ایک بار میں نے اس گھر کی
دہلیز پار کی تو تا عمر میں آپ لوگوں کو اپنی شکل دیکھنے کے لیے ترسا دوں گی۔ زرشی ہم باری دل سے بولتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ دل کا درد حد سے سوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی وقفے وقفے سے اس کی سانسیں نوچ رہا ہے۔ اسے بار بار ایک ہی خیال ڈس رہا تھا کہ کیا وہ سب کے لیے اتنی بے معنی تھی کہ اسے ایک ہی جھٹکے میں سب خود سے الگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ زرشی وہیں دروازے سے لگ کر بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے تو زندگی بھر کسی باہر کے مرد کو دیکھا ہی نہ تھا۔ اپنے باپ بھائی کو ہی وہ اپنا کل سرمایہ سمجھتی آئی تھی، لیکن آج اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے باپ نے ہی اسے سروسامان کر دیا ہے، بڑی پنچایت میں اس کا سودا کر دیا تھا، ایک ایسے شخص کے ساتھ جو نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔